احناف کے نزدیک حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور امام شافعی کے نزدیک کم سے کم حیض کی مدت 1 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے۔ ایک بات یہ، اچھا اس سے کم یا اس سے زیادہ اگر خون آئے عورت کو تو وہ استحاضہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور استحاضہ کی صورت کیا ہے کہ کیا وہ نمازیں پڑھے گی، روزہ رکھے گی؟ تو ان صورتوں میں یہ تھا کہ بعض حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی اگر اسے زیادہ خون آتا ہے، اور اگر کم آتا ہے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھے گی۔ تو ہمارے نزدیک کیا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھے گی، بار بار غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور اس کا طریقہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ اگر زیادہ خون آئے گا تو ایسی صورت میں وہ ایک نماز کے آخری وقت میں اور دوسری نماز کے ابتدائی وقت میں نماز پڑھے گی، تاکہ دونوں وقت وہ ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے تو ایک ہی وضو سے اس کا دونوں کام چل جائے۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرے نمبر پر جو ہے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ حائضہ عورت کے جو ایام حیض ہیں اس میں وہ نماز قضا نہیں کرے گی، یعنی قضا نہیں کرے گا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جو اس کی قضا ہوں گی اس کی بعد میں ادا نہیں ہوگی، اور اپنے وہ عادت کے دن پورے کرنے کے بعد جتنے دن اس کو مزید اگر حیض خون آئے گا تو وہ استحاضہ کے طور پر آئے گا، ظاہر ہے وہ مستحاضہ کہلائے گی، اور ایسی صورت میں وہ وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہے ایک مسئلہ اور ضمن تھا کہ کیا شوہر اس کے ساتھ قربت حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو ناف سے گھٹنوں تک اس کا وہ نفع نہیں اٹھا سکتا، اس کے علاوہ وہ واسطگاری کر سکتا ہے، کھیل کود کر سکتا ہے، مباشرت کر سکتا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔